معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا طیبا کثیرا للہ الملک الواحد القہار، وتوصیفا تعظیما تقریبا بنعت احمد المختار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، مرکزی عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمعی بزم ہدایت نوشئی بزم جنت، شاہ خوباں ماہ جمالاں، نیر بطحاں ماہ تاباں، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، نائب کردگار حضور احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی سیدی سرکار اعلی حضرت علی رحمت رضوان فرماتے ہیں، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ دہائی یا محی الدین دہائی، بلا اسلام پہ نازل ہے یا غوث، وہ سنگی بدعتیں وہ تیزی کفر، سر پہ تیغ دل میں سل ہے یا غوث۔ عظماً قاتلاً عند القتال، مدد کو آدمی بسمل ہے یا غوث۔ جلا دے دین جلا دے کفر و الحاد، جلا دے دین جلا دے کفر و الحاد، تو محیی ہے تو قاتل ہے یا غوث۔ تیرا وقت اور پڑے دین پہ یوں وقت، تیرا وقت اور پڑے دین پہ یوں وقت، نہ تو عاجز ہے نہ تو غافل ہے یا غوث۔ خدا را نا خدا آدے سوارا، خدا را نا خدا آدے سہارا، ہوا بگڑی بھمر سائل ہے یا غوث، ہوا بگڑی بھمر حائل ہے یا غوث۔ خدا را مرہم خاک قدم دے، جگر زخمی دل گاہل ہے یا غوث۔ تو قوت دے میں تنہا کام بسیار، بدن کمزور دل کاہل ہے یا غوث۔ عدو بددین مذہب والے حاسد، تو ہی تنہا کا زور دل ہے یا غوث۔ حسد سے ان کے سینے پاک کر دے، کہ یہ بدتر دق سے بھی سل ہے یا غوث۔ مجھے دیا انہیں محروم چھوڑا، میرا کیا جرم حق فاصل ہے یا غوث۔ خدا سے لے لڑائی وہ ہے موتی نبی قاسم، تو موصل ہے یا غوث۔ وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، جو تیرے فضل سے غافل ہے یا غوث۔ ستم کوری رافضی وہابی کی، ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ عطائیں مقتدر غفار کی ہیں، ابس بندوں کے دل میں غل ہے یا غوث۔ تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، یہ منہ تو ورنہ کس قابل ہے یا غوث۔ بھرن والے تیرا جھالا تو جھالا، تیرا چھینٹا میرا غاسل ہے یا غوث۔ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اگر تیری رحمت شامل ہے یا یہ بہت بڑی دعا ہے، اور سلسلہ قادریہ کے جو سلسلہ رضویہ میں جو بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا ہے اس کو یاد کریں اور ہر فجر کی نماز کے بعد پڑھا کریں۔
دین دنیا کی ساری مصیبتوں کے لیے اکسیر ہے، اور ہر مصیبت ٹل جاتی ہے، اور موقع ملے تو ہر نماز کے بعد غوث پاک کے مزار کی طرف رک کر کے یہ دعا پڑھتے رہیں۔ اتنی زبردست جامع دعا ہے، یاد کر لیجئے گا۔ اعلیٰ حضرت کا جو دیوان ہے ہدایق بخشش، جس میں نعتیں ہیں حضور اعلیٰ حضرت کے لکھی، اس کو یاد کر لیں اشعار کو اور پڑھیں، بہت ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہے۔ ان الفاظ میں دعا کی ہے اعلیٰ حضرت نے بارگاہ غوث میں۔ اور سب سے بڑی دعا بھی آ گئی، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر تیری رحمت شامل ہے یا غوث۔ اور کتنی بڑی بات کہی، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو۔ یہ شیعہ رافضی یہ صرف حب علی کا ڈھونگ کرتے ہیں، وہ کیا جانے علی کے مرتبہ کو۔ جو غوث اعظم کو نہ جانے وہ علی کو کیا جانے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، جو تیرے فضل سے غافل ہے یا غوث۔ ستم کوری رافضی وہابی کی، ارے ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ یہ بارگاہ غوث میں نذرانہ ہے۔ کل کے بیان میں عرض کیا، سرکار بغداد کو اللہ تعالیٰ نے ماں فوق الفطرت کرامتوں سے نوازا، اور ہجری 473 میں آپ پیدا ہوئے۔ بچپن کے ایام ہی میں پورے ایران میں آپ کا شہرہ ہو گیا، جیلان آس پاس کے علاقوں میں۔ اور بچپنے میں ایسی چیزیں آپ سے ہونے لگی کہ بچپنے ہی میں آپ کا نام ملک در ملک پہنچا۔ خود غوث اعظم فرماتے ہیں، عبد القادر مشہور اسمی و جدی صاحب العین الکمالی، میرا مشہور نام عبد القادر جیلانی ہے۔ عبد القادر المشہور اسمی، میرا مشہور نام عبد القادر جیلانی ہے۔ و جدی صاحب العین الکمالی، اور میرے نانا جان ہر فضل و کمال کے سر چشمہ ہیں۔ محی الدین اسمی، اور کہتے ہیں محی الدین میرا نام ہے، محی الدین اسمی، محی الدین میرا نام ہے۔ وعالمی علی راس الجبالی، اور میری عظمت کے پرچم بڑے بڑے پہاڑوں پہ لہرا رہے ہیں۔ اس زمانے میں مشہور ہونا آج کی طرح نہیں، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک بات دوسرے ملک میں پل بھر میں پہنچ جاتی ہے۔ اس زمانے میں مشہور ہونا، ایک آدمی جب کوئی کتاب لکھتا تھا اور اس کتاب کو لکھنے کے بعد 50 سال گزر جاتے، اور کتاب لکھنے والے جب انتقال فرما جاتے تب جا کے دوسرے ملک میں اس کی کتاب پہنچتی تھی، اور پتہ چلتا کہ فلاں مصنف نے اتنی زبردست کتاب لکھی ہے، مگر جب پتہ چلتا تو ان کو انتقال ہو گئے، 10-12 سال گزر گئے ہوتے۔ یعنی اس زمانے میں مشہور ہو جانا یہ بہت بڑی بات تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے سرکار بغداد کو جو شہرت تامہ و دامہ عطا فرمائی تھی، بچپنے میں طرح طرح جتنے ممالک ہیں، عرب، شام، فلسطین، عراق، ان ممالک میں آپ کا شہرہ، آپ کا نام پہنچ گیا کہ ایک اہل بیت رسالت کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، جو پیدا ہوا ہی اور روزہ رکھا ہے، اور اللہ نے کرامت بچپنے میں عطا فرمائی ہے۔ خاندان تو پہلے ہی مشہور تھا، نانا جان عبداللہ سومئی اپنے وقت کے صوفی ہیں، والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اپنے وقت کے صوفیوں میں اعلیٰ مقام ہے، اور ماں ایسی ہیں کہ جن کی نظروں نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا، جنہوں نے کبھی حرام کام کا کرنا تو درکنار، کبھی ان کے دل میں اس کا خیال بن آیا۔ پاک نسل کا ایک شہزادہ جلوہ بار ہوا، بچپنے ہی میں کرامتیں، بچپنے ہی میں نام سرکار بغداد کا کہاں کہاں پہنچ گیا ہے۔ اور اسی وقت لوگ ملاقات کرنے کے لیے غوث اعظم کے مکان پہ تشریف لاتے ہیں، اور آپ کی والدہ آپ کے والد سے کہتے ہیں آپ کے شہزادے سے ملاقات کرنے آئے ہیں۔ یعنی
اس قدر نام پہنچا ہے کہ لوگ صرف دیکھنے کے لیے غوث اعظم کو آتے ہیں۔ اللہ نے چہرہ بڑا وجیح عطا فرمایا تھا۔ روایتوں میں کہ آواز بلند تھی، سینہ کشادہ تھا، ابرو ملے تھے، آواز میں گونج تھی اور چہرے میں وجاہت ٹپکتی تھی۔ ایک نظر جسے دیکھ لیتے تو سامنے والا مرعوب ہو جاتا۔ اس قدر پاور تھا، چہرے میں وقار تھا، آواز میں ایسی گونج ہوتی تھی کہ جب سرکار بغداد کسی کو پکارتے، عام نارمل حالات ہوا کرتے تھے، مگر جس کو آواز دیتے اس کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا۔ اور جب آپ بڑے ہو گئے، ایک روایت بہجت الاسرار میں لکھی گئی ہے کہ خلیفہ عباسی خلیفہ ہے، عباسی خلافت کا زمانہ ہے، سرکار بغداد منبر پہ جلوہ بار ہیں اور سرکار بغداد کو چھینک آتی ہے۔ جب سرکار بغداد کو چھینک آئی، آپ کہتے ہیں الحمدللہ، مجمع پوری مسجد جو ہے اللہ والوں سے اور نمازی اور مقتدیوں سے پوری مسجد بھر گئی ہے۔ چھینک آئی سرکار بغداد کو، آپ فرماتے الحمدللہ۔ اب آپ کے جواب میں سامعین نے یرحمک اللہ، یرحمک ربک، یہ لفظ کہیں جو چھینک کے جواب میں کہا جاتا ہے۔ چھینک آئے تو الحمدللہ کہو اور سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ غوث اعظم نے الحمدللہ کہا، سامعین نے یرحمک اللہ کہا۔ اتنی تعداد میں جب سامعین نے الحمدللہ کہا تو اتنا شور ہوا کہ خلیفہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے درباریوں سے پوچھتا یہ آواز کیسی آئی؟ کہ عبد القادر کو چھینک آئی ہے، عبد القادر کو چھینک آئی ہے۔ یہ مقام اور جلال ایسا تھا کہ بعض علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس قدر جلال تھا کہ سرکار بغداد اگر واعظ فرماتے، تقریر فرماتے اور دوران تقریر اگر کوئی پرندہ آسمان سے گزرتا اور آپ جس مجمع میں تقریر فرماتے ہیں اس مجمع پہ اگر پرندہ گزرتا، سرکار بغداد کو گوارا نہ ہوتا، ایک جلال بھری نگاہ ڈالتے فوراً مر کے پرندہ نیچے گر جایا کرتا۔ بلکہ بہجت الاسرار میں علامہ عبد الرحمن تفسنجی علیہ رحمان نے واقعہ نقل فرمایا ہے۔ ایک دن سرکار بغداد کی عیدگاہ پہ تقریر فرما رہے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے اور آپ کی تقریر خوف خدا خشیت الہی پہ ہو رہی ہے۔ اچانک آسمان پہ چیل آئی اور چیل جو ہے آواز کرنے لگے۔ اس کا آواز کرنا تھا، مجمع میں جتنے سامعین تھے یہ سب لوگ چیل کی طرف دیکھنے لگے۔ سرکار بغداد نے ایک جلال بری نگاہ اس چیل کی طرف دوڑائی، فوراً فضا میں اس چیل کو موت آ گئی اور جہاں غوث اعظم خطاب فرما رہے تھے وہیں پہ مردہ وہ چیل پڑ جاتی ہے۔ غوث اعظم کہتے ہیں میری طرف دیکھو۔ پھر تقریر شروع ہو گئی اور جب خطاب ختم ہوا، آپ کا بیان ختم ہو گیا، سرکار بغداد جانے لگے۔ جاتے جاتے اسے ٹھوکر مارتے ہیں کہ عبد القادر جمع کرتا ہے لوگوں کو اور تو اپنی آواز سے لوگوں کو بکھیر رہی ہے، چل آئندہ خیال رکھنا۔ ٹھوکر ماری، اس میں جان آئی اور پھر چیل آسمان میں پرواز کرنے لگی۔ ایسا روب، ایسا دبدبا ہوا کرتا تھا۔ بلکہ کچھ سالوں تک علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، کچھ سالوں تک تو اتنا جلال تھا سرکار بغداد میں، اگر بے وضو کوئی غوث اعظم کا نام لیتا اسی وقت اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر جاتی۔ بے وضو اگر کوئی نام لے لیتا تو مر جایا کرتا تھا۔ یہ زمانوں تک رہا۔ پھر علماء آتے ہیں سرکار بغداد کی بارگاہ میں، حضور لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے اور بے خبری میں نام لے لیتے ہیں، کوئی ذکر آتا ہے اور ان کا وضو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ پھر سرکار بغداد نے دعا فرمائی تو یہ معاملہ ختم ہو گیا، ورنہ جلال یہ تھا بے وضو اگر نام لیا یہی جسم مردہ ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ نے پاور اور یہ روب و دبدبا اللہ نے سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ تو وہ شہرت، اس زمانے میں شہرت پا جانا، اللہ خود فرماتے ہیں محی الدین اس میں میرا نام محی الدین ہے، وہ عالمی اعلیٰ راس الجبالی، اور میری عظمت کے پرچم بڑے بڑے پہاڑوں پہ لہرا رہے ہیں۔ یعنی بڑے بڑے اولیاء کرام کے جو دل ہیں، اولیاء و صوفیاء کے جو قلب ہیں، یہ ولایت کے پہاڑ ہیں۔
یہیں کے یہاں دنیا کے پہاڑوں پہ نہیں، یہاں تو جس کا حکومت ہوتی ہے پرچہ لگا کے آتا ہے، جس کا جو ہے بہومت آئی وہ اپنی دنیا کے پہاڑوں پہ پرچہ لگا کے پرچم لگا کے آتا ہے۔ یہاں دنیا کے پہاڑ مراد نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں غوث اعظم کے فرمان کا مطلب وہ عالمی علی راس الجبالی، میری عظمت کا پرچم بڑے بڑے پہاڑوں پہ لہرا رہا ہے، مطلب اولیاء کرام کے دل یہ ولایت کے پہاڑ ہے، اور صوفیاء کرام کے دل یہ عظمتوں کے پہاڑ ہے، اہل دل کے دل جو ہیں وہ عظمت کے پہاڑ ہیں۔ ان اولیاء کے پہاڑوں پر غوث اعظم کی عظمت کا جھنڈا لہرا رہا ہے، ان کی ولایت کا جھنڈا لہرا رہا ہے، بلکہ قیامت تک اب جتنے اقطاب آتے رہیں گے، جتنے اغواس آتے رہیں گے، جتنے اولیاء آتے رہیں گے، قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان سب کو ولایت دینے والے غوث اعظم ہی ہوں گے۔ آپ نہ چاہیں تو کسی ولایت نہ ملے گی، آپ کو اللہ نے غوث ثانی بنایا۔ دیکھیں 3 غوث میں اللہ نے زمانے کو تقسیم کر دیا ہے۔ 3 غوث۔ غوث وہ ہوتا ہے جسے اللہ تصرفات دیتا ہے اور نظام دنیا چلاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ نظام دنیا غوث کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پہلے غوث حضرت امام حسن عسکری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا زمانہ 200 سال کا، اور ایک تیسرے غوث آئیں گے امام مہدی جو تیسرے غوث اعظم ہیں، اور بیچ میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اب 800 سال کا زمانہ گزر گیا، اب جب تک امام مہدی نہیں آتے ہیں یہ پورا زمانہ سرکار بغداد کا ہے، اور یہ پورا نظام غوث اعظم چلا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بغداد میں آرام کر رہے ہیں، نہیں، نظام ان کے قبضے میں اللہ نے دیا ہے۔ خود غوث اعظم فرماتے ہیں وما یاتی شہر و دہر الا آتانی ویخبرنی بما یاتی ویجری۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کوئی مہینہ، کوئی زمانہ، کوئی سال، کوئی دن، کوئی رات ایسا نہیں ہے جو نکلنے سے پہلے عبدالقادر سے اجازت نہ طلب کرتا ہو۔ آنے والا سال اس میں جو واقعات ہونے والے ہیں، آنے والا سال میرے پاس آ کر اپنے اندر ہونے والے واقعات کی خبر دیتا ہے۔ دن میرے پاس آتا ہے تب نکلتا ہے، رات میرے پاس آتی ہے تب نکلتی ہے۔ وما یاتی شہر و دہر الا آتانی ویخبرنی بما یاتی ویجری وتعلمنی فخزن جدالی۔ ہر آنے والا زمانہ آنے سے پہلے عبدالقادر کی اجازت لیتا ہے۔ اسی واقعے کو نقل فرمایا ہے علامہ شکنوفی نے بہجت الاسرار میں، فرماتے ہیں غوث اعظم کا دربار لگا ہے، اچانک ایک نوباری اجنبی انسان سرکار بغداد کی بارگاہ میں آیا، سلام کرتا ہے۔ غوث اعظم نے جواب عطا فرمایا، آنے والا انسان آ کر سلام کیا، سلام کے بعد صرف اتنا ہی کہتا ہے عبدالقادر اگر اجازت ہو تو نکل آؤ۔ غوث اعظم کہتے ٹھیک ہے اجازت ہے جا نکل آنا۔ اتنا کہا دروازے کے باہر نکلا، وہ آنے والا اجنبی انسان غائب ہو گیا۔ لوگ پریشان ہوئے، آنے والا کہاں سے آیا تھا؟ آس پاس کا تو لگتا نہیں تھا، ورنہ جا کے پوچھ لیتے کس چیز کی اجازت طلب کرنے آیا تھا۔ وہ چلا گیا، غائب ہو گیا۔ حضرت علی بن نصر الہیتی غوث اعظم کے بہت چہیتے خلیفہ ہیں، قریب آئے اور پوچھا حضور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بندہ آیا تھا، آ کے سلام کرتا ہے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے نکل آؤ۔ آپ نے کہا کہ جا نکل آنا۔ حضور یہ آنے والا کون تھا؟ سرکار بغداد فرماتے ہیں آنے والا جمادی الاخر کا چاند تھا، آنے والا جو ہے رجب کا چاند تھا، آنے والا رجب مہینے کا چاند تھا۔ آج جمادی الاخر کی آخری تاریخ ہے اور آنے والا چاند میری بارگاہ میں اجازت لینے آیا تھا۔ حضور اگر اجازت دیں تو 29واں ہو کے آسمان پہ نکلو، اور اگر چاہیں تو 30واں ہو کے آسمان پہ نکلو۔ آنے والا رجب کا چاند تھا۔ کیا مطلب اس واقعے سے؟ پتا چلا چاند نکلنے سے پہلے سرکار بغداد اجازت لیتا ہے۔ غوث جو ہوتا ہے اللہ نظام دنیا اس کے قبضے میں عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے علامہ ملا علی قاری نے ایک مثال نقل فرمائی ہے کہ ایسے زمانہ کیسے غوث کے قبضے میں ہوتا ہے۔ ایک مثال دیتے ہیں، پرانے زمانے میں چکڈور آتا تھا، کیا وہ لاکھوٹا پہ جو گھومتے رہتے ہیں بچے، کیا بولتے ہیں ہماری زبان میں؟ ہاں چکڈور۔ ابھی تو آدھونک ہے، مشین سے چلتا ہے یعقوب بھائی، لیکن پہلے ایک آدمی کرسی پہ بیٹھا رہتا تھا،
اور چکڈور ہوتا کرسی کو دھکا دیتا، اسی طرح چکڈور گھومتا رہتا. یہ پرانے زمانے میں. اور جتنی کرسیاں ہوتی چکڈور میں، ہر کرسی جو پاس میں بیٹھا ہوا گارڈ ہے اس کے پاس سے ہو کے گزرتی. پھر آگے دیا دھکا، پھر دوسری آئے اس کو دھکا دیا، اور اس دھکے سے ہی وہ چکڈور چلتا تھا. علامہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ نے پوری نظام، پوری کائنات کو ایک چکڈور کی طرح بنایا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کا نقشہ بھی گیند کی طرح ہے، لائک دا بال. گیند کی طرح دنیا کا نقشہ ہے، ایک چکڈور کی طرح دنیا کا نقشہ ہے، ایک گیند اور بال کی طرح دنیا کا نقشہ ہے. علامہ ملا علی قاری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سارا نظام چکڈور کی طرح بنایا ہے، اور نیچے تخت سرکار بغداد کا بٹھا دیا ہے. چاند آتا ہے دھکا دیتے ہیں تو نکلتا ہے، سورج آتا ہے دھکا دیتے ہیں تب نکلتا ہے. اسی طرح رات دن زمانہ جتنا نظام دنیا میں حالات ہونے والے ہیں، ہر حال اسی چکڈور کی طرح غوث اعظم کے پاس آتا ہے. آپ دھکا دیتے ہیں اور نظام دنیا چلتا رہتا ہے. اللہ اللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے. ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے. کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، یعنی دنیا کے کام کے تدبیر کرنے والے سرکار بغداد ہے. فرمایا اعلیٰ حضرت نے ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے. کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، اور قاضی شرع بھی ہے، مفتی دین بھی ہے. قاضی ملت بھی ہے، مفتی شرع بھی ہے. علم اسرار سے ماہر بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر. اور اللہ نے جو کمال دیے، دیکھیے شہرت. اللہ اللہ. آپ قرآن مجید کی تفسیر فرماتے تھے. غوث پاک ہماری طرح نہیں تھے کہ روزانہ تقریر کریں. مہینے میں ایک بار، 15 دن میں کبھی ایک بار، یا ہفتے میں بعد میں ایک مرتبہ. لوگوں نے اصرار کیا ہفتے میں ایک مرتبہ تقریر کرتے، مگر وہ ایک تقریر ایسی ہوتی تھی کہ ہم لوگ زندگی بھر تقریریں کریں وہ اثر نہ ہو. سرکار بغداد کے 5 منٹ کی تقریر میں وہ اثر ہو جائے. ایک دن آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے تھے شیخ عبد الوہاب، ایک جگہ بغدادی میں جلسہ تھا، تشریف لے گئے. تو آپ سے آپ کے شہزادے نے کہا کہ حضرت میں تقریر کروں گا. تو ٹھیک ہے. حضرت شیخ عبد الوہاب نے تقریر کی، غوث اعظم اسٹیج پہ بیٹھے رہے اور ان کے شہزادے نے تقریر کی. اور مجمع بہت لگا تھا. آپ کو بتائیں 70,000 کا تصیب انسانوں کا مجمع ہوتا تھا. یہود و نصارہ بھی اس مجمع میں آیا کرتے تھے. اب شیخ عبد الوہاب نے تقریر فرمائی، آدھا پونا 1 گھنٹہ خوف خدا خشیت الہی پر، مگر کوئی مجمع میں کوئی ٹچ سے مس نہ ہوا. ایک ہی نظر سے تقریر سنتے رہے. انہوں نے تقریر ختم کی، بیان ختم کیا. اس کے بعد سرکار بغداد نے تقریر شروع کی. اب تقریر سرکار بغداد جب شروع کرتے ہیں کوئی آیت کی تفسیر نہ فرمائی، کوئی بڑا میٹر نہ لیا. غوث اعظم کے ساتھ ان کی جو ہے بیوی کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا تھا. اپنے گھر کی بات بیان کر دی. بیان کیا کیا؟ سرکار بغداد نے تقریر شروع کی اور فرماتے ہیں آج دوپہر کو ام عبد الوہاب کی ماں یعنی میری بیوی غوث اعظم فرماتے ہیں آج دوپہر کو ام عبد الوہاب نے مجھے سالن کا کٹورا دیا. میں نے جیسے ہی سالن کا کٹورا ہاتھ میں رکھا اچانک اس میں تری تھی، جس وجہ سے وہ سالن کا کٹورا میرے ہاتھ سے گر گیا. زمین پہ گرا، کٹورا ٹوٹا، سالن بہہ گیا. اتنا کہنا تھا مجمع میں حال آنے لگا. مجمع میں حال آ گیا. لوگ بال الجھانے لگے، لوگ گریبان چاک کرنے لگے. اب کوئی اتنی بڑی بات تھی کہ جس پہ جو ہے نعرے لگائے جائے، جس پہ لوگوں کو حال آ جائے. لوگ گریبان چاک کرنے لگے. اتنا کیا حضرت شیخ غوث اعظم کے جو ہے شہزادے شیخ عبد الوہاب بعد میں پوچھتے ہیں حضور میں نے تو قرآن و حدیث پر 1 گھنٹہ تقریر کی، لوگ ٹچ سے مس نہ ہوئے، اور آپ نے میری والدہ کے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ بیان
کیا، جس کا تعلق نہ قرآن سے ہے، جس کا تعلق نہ حدیث سے ہے، جس کا تعلق نہ کسی بزرگ کے قول سے تھا۔ ایک واقعہ پیش آیا، میری ماں نے سالن کا کٹورا دیا، ہاتھ سے نگر گیا، ٹوٹ گیا، سالن بہ گیا، مگر آپ نے اس کو کہا تو پھر مجمع میں حال آنے لگا، لوگوں کے جنازے اٹھنے لگے۔ سرکار بغداد فرماتے ہیں پہلے ان لوگوں کے دل میں اپنی شخصیت کو بٹھانا پڑتا ہے، پہلے ان لوگوں کے دل میں اپنے مقام کو بٹھانا پڑتا ہے، جب یہ تمہیں مانیں گے تو تم بات کوئی بھی کرو نتیجہ آخرت والا نکالیں گے، بات کچھ بھی کرو نتیجہ آخرت والا۔ تو شیخ عبد الوہاب کہتے ہیں تو ان لوگوں نے یہ سالن کے کٹورے والے واقعے سے کیا وہ نتیجہ نکالا کا بیان میں نے کیا، انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ جب عبد القادر کے ہاتھ سے کٹورا گر کر سالن بہ سکتا ہے تو کبھی ہم لوگوں کے بھی ایمان کا کٹورا گر کر اعمال بہ نہ جائے۔ یہ بات کوئی بڑی نہیں ہے، مگر زبان سے غوث اعظم کے نکلی ہے تو لوگوں کے جنازے اٹھنے لگے۔ یہ حال اور تقریر کا یہ اثر ہوا کرتا تھا، بیان کرتے تھے اور پھر بیان بھی ایسا ہوتا تھا، تفسیر کرتے تھے، ہفتہ میں ایک مرتبہ عیدگاہ پہ تفسیر فرمایا کرتے تھے۔ بڑے بڑے ملکوں میں شہرہ ہوا کہ غوث اعظم تفسیر کرتے ہیں، اب اتنے جوانی کا عالم تھا، یوں سمجھیے ابھی جو ہے مکمل بڑھاپا نہیں آیا اور اتنی شہرت آنے لگی، شہرت ہونے لگے۔ اللہ اللہ آس پاس کے جو علماء تھے، جو عربیون نسل علماء کرام تھے، ان کو ظاہر بات ہے کبھی کبھی فطرت میں ہوا کرتا ہے اور شیطان عالموں کو پہلے بیٹھاتا ہے، یہ قوم کا رہبر ہے، اگر یہ آوارہ ہو جائے گا تو قوم خود بخود آوارہ ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اکثر جگہ دیکھتے ہیں کہ نہیں امامت یہ تو نماز پڑھ رہا ہے، امام ختم ہو گئی تو پھر نماز بھی نہیں پڑھنی آتا ہے، سب کی بات نہیں کرتا، علماء دین کے کھمبے اور ستون ہوا کرتے ہیں، مگر شیطان عالموں کے پیچھے زیادہ لگا رہتا ہے۔ یہ قوم کا امام ہوتا ہے، یہ قوم کے اندر آئیڈیل ہوتا ہے، یہ قوم کے اندر نمونہ ہوتا ہے، اگر یہ سمرے گا تو قوم سمرتی چلی جائے گی، اگر اس کا عقیدہ بگڑے گا تو اس کے مقتدی خود بخود بگاڑ پہ آ جائیں گے، اگر اس کا عمل بگڑے گا قوم خود بخود بگاڑ پہ آ جائے گی۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے جاہلوں کی طرف شیطان دھیان زیادہ نہیں دیتا، شیطان عالموں کی طرف زیادہ دھیان دیتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی مصطفیٰ نے فرمایا عالموں کے دل میں حسد ہوا کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان زیادہ ان کی طرف مائل ہوتا ہے، زیادہ ان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، یہ پوری قوم کو لے کے چلتا ہے، اگر یہ گر گیا تو جس آبادی میں ہے سب کو بہکانے کی ضرورت نہ پڑے گی، اس ایک کا عقیدہ بگاڑ دو سب کی عقیدے خود بخود بگڑتے چلے جائیں گے، اس ایک کو عمل سے غافل کر دو دوسرے لوگ خود بخود عمل سے غافل ہو جائیں گے۔ اس لیے شیطان علماء کے پیچھے زیادہ لگا رہتا ہے، اس لیے علماء کا مقام بھی بڑا ہے، جو شیطان کے مکر و فریب سے بچ کر اپنے عقیدے کی حفاظت کرے گا، اپنے اعمال کی حفاظت کرے گا، قوم کی فکر کرے گا، قوم کی اصلاح کی فکر کرے گا، ان عالموں کا مقام بھی بڑا رکھا گیا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے علماء جو کتاب تحریر فرماتے ہیں، عالموں نے جو کتابیں لکھی ہیں، قیامت کے دن شہیدوں کے خون کے مقابلے میں عالموں کے قلم سے نکلنے والی روشنائی کو تولا جائے گا، شہیدوں کے خون سے ان کے قلم سے نکلنے والی روشنائی بھاری ہو جائے گی، شہید کو اس کے خون کا فائدہ صرف اسی کو ہوتا ہے، مگر عالم نے کوئی تقریر کی ہے، ایک عالم دین نے کوئی کتاب لکھی ہے، زمانوں تک اس کتاب سے قوم سمرتی رہے گی، زمانوں تک اس کتاب سے عقیدہ محفوظ رہے گا۔ اعلی حضرت نے 100 سال پہلے فتح و رضویہ لکھا، چلے گئے اعلی حضرت سرکار علی رحمت و رضوان، مگر آج مسئلہ فتح و رضویہ سے دیا جاتا ہے۔ علامہ صدر الشریعہ نے بہار شریعت لکھے، آج کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے بہار شریعت کا سہارا لیا جاتا ہے۔ حضور فقیہ ملت نے فتاوی فقیہ ملت لکھا، چلے گئے وہ، مگر آج کتاب فقیہ ملت سے حوالہ ہوتا ہے، یعنی 100 سال چلے گئے اعلی حضرت کو، مگر آج کتاب فتح و رضویہ کا حوالہ، آج اعلی حضرت کی کتابوں کا حوالہ۔ اب جہاں کہیں بھی باطل سر اٹھائے گا کتاب اعلی حضرت کی پیش کی جائے گی، جہاں بھی کوئی فتویٰ ہوگا کتاب فتح و رضویہ کو پیش کیا جائے گا۔ یہ جب تک کتاب رہے گی لوگوں کے عقیدے سنورتے رہیں گے، لوگوں کے اعمال سنورتے رہیں گے، اس لیے شہید کو اس کے خون کا فائدہ اسی کو ملا کرتا ہے، مگر ایک عالم نے جو کتاب لکھی ہے قیامت تک وہ کتاب رہتی ہے، ہزاروں کے عقیدے صحیح ہوتے ہیں، اس لیے ان کی روشنائی قیامت کے دن شہیدوں کے خون پہ بھاری ہوگی۔ اس لیے زیادہ علماء کی طرف شیطان پڑا رہتا ہے کہ یہ بگڑ جائیں تو پھر قوم خود بخود بگڑ جائے۔
اب ہم ہی سو جائیں. جامع پاسبانی ملت کہتے تھے زمانہ تو بڑے غور سے سن رہا تھا, ہم ہی سو گئے داستہ کہتے, ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے. اور ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. اب وہ واعظ وہ مقرر کہاں رہے کہ جن کی بات پہ فوراً لوگ عمل کرتے تھے. ابھی تو صرف اصول ہے ہمارا, بس آپ سن لیتے ہیں, لوٹ پانی نہیں لگ رہا, یہاں سے گئے نعرہ تکبیر اللہ اکبر سب ختم. اب اقبال نے بڑا فلسفہ پیش کیا ہے, کہتے ہیں واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی شیریں مقالی نہ رہی, رہ گئی رسمی ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اللہ ایمان پہ قائم رکھے. اور علماء جو بغداد میں تھے ان کو حسد ہونے لگا. ایک اجمی آدمی یعنی جو عرب کا نہیں ہے, ایک اجمی آدمی اس قدر مقام کیسے پا گیا؟ سارے علماء سرکار بغداد کو دعوت دیتے ہیں, حضور آپ خام لوگوں کو بہکا رہے ہیں اور آپ کے پاس اتنا علم, اس عالم میں آپ کے پاس اتنا کیسے علم آئے گا؟ ہم عربیون نسل ہے, زمانوں سے ہم یہاں پہ رہتے ہیں, بڑی بڑی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں, مگر دیکھو تو دنیا عبدالقادر کی طرف جا رہی ہے. جسے دیکھو تو عبدالقادر کے پاس آ رہا ہے, مسئلہ تو عبدالقادر کے پاس, فتویٰ تو عبدالقادر کے پاس, کرامت تو عبدالقادر کے پاس. اور علماء نے چیلنج کیا ہم عبدالقادر کا امتحان لیں گے. خام ولایت اور فقر اور فقیری کی آڑ لے کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اللہ اللہ سرکار بغداد نرم مزاج ہیں. اب آپ زیادہ جواب نہیں دیتے, آپ فرماتے ٹھیک ہے بلانا عبدالقادر آ جائے گا. اللہ اللہ ایک جگہ ایک وقت مقرر کیا گیا, سارے بغداد کے بڑے بڑے علماء بیٹھتے ہیں اور سرکار بغداد ایک سادہ سا لباس پہن کے تشریف لاتے ہیں. بغداد کے بڑے بڑے سردار, بڑے بڑے مالدار امیر کبیر کو بھی بٹھایا گیا ہے اور تقریباً کئی ایک علماء کرام کا مجمع لگایا گیا. وہ انتظار کر رہے ہیں, سرکار بغداد تشریف لاتے ہیں. ایک جو ہے سادہ تھا وجود سرکار بغداد کا, آپ کو جو جگہ تھی اس جگہ پہ بیٹھ گئے, آپ ادب سے بیٹھے ہیں, گردن سرکار بغداد کی نیچے ہے. آپ ایک نظر اٹھا کے کہتے ہیں اچھا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو, کس طرح کا امتحان لینا چاہتے ہو, پوچھو. اتنا کہنا تھا اور ایک نظر اٹھا کے غوث اعظم نے سارے علماء کی طرف نگاہ دوڑائی ہے, بس اتنا نظر اٹھانا تھا کافی تھا. کوئی کیا پوچھے گا, ایک نظر غوث اعظم کی ان کے سارے علم کو سلب کر لیتی ہے. سارا سینہ خالی ہو گیا, بلکہ بعد نے لکھا ہے اس قدر سینہ خالی ہو گیا سورہ فاتحہ بھی انہیں یاد نہیں آ رہی, سورہ فاتحہ بھی انہیں یاد نہیں آ رہی. سرکار بغداد 2-3 مرتبہ کہتے ہیں جلدی کرو, جو پوچھنا ہے جیسا امتحان لینا ہے ویسا امتحان لو, اور مجھے بھی بہت سارا کام ہے. اب کیا امتحان لیں گے, جو پڑھا تھا ساری چیزیں نکل گئی, سورہ فاتحہ تک دل میں نہیں ہے. اللہ اللہ سمجھ گئے عبدالقادر ولایت کا تاجدار ہے, سمجھ گئے یہ فقیری لباس پہننے والا خدا کی بارگاہ میں پہنچا ہوا بندہ ہے. سارے علماء جمع ہوتے ہیں, اپنی پگڑیاں سرکار بغداد کے قدموں میں رکھتے ہیں. عبدالقادر ہم آپ کی عمر پہ گئے, آپ کا مقام ہم نے نہ دیکھا, حضور معاف کریں. زمانوں تک پڑھنے کے بعد تو اتنا علم آیا تھا, زمانوں کے بعد دن رات مطالعہ کرنے کے بعد تب جا کے علم آج پختہ ہونے کو آیا تھا, مگر تمہاری نگاہ جلال نے آج سارا سینہ علم سے صاف کر ڈالا. حضور کرم کیجئے, کرم کیجئے. اب رحم و کرم والے تو ہیں سرکار بغداد, آپ فرماتے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. اب ایک ایک عالم کو بلاتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں, جو علم تھا وہ علم تو لوٹا ہی رہے ہیں, مزید اپنی طرف سے خزانہ علم غوث اعظم عطا کر رہے ہیں. اللہ اللہ یہی سرکار بغداد. آپ ایسا خطاب ایسی تقریر سرکار بغداد کی, اللہ اللہ آپ اندازہ لگائیے. جب خطاب کرتے تفسیر کرتے ہیں, شام سے لوگ آتے ہیں, سنا ہے بہت بڑے مفسر ہیں, اتنی عمر میں اتنی بڑی تفسیر کرتے ہیں. ایک دن آئے اتفاق, سوموار کو سرکار بغداد قرآن مجید کی تفسیر کرتے تھے. ہر سوموار پیر کا دن تفسیر کے لیے خاص تھا. آپ تفسیر کر رہے ہیں, اتفاق شام سے چلنے والے 2 بڑے مفسر تھے, وہ آئے اور سوموار کے دن ہی بغداد میں پہنچتے ہیں. پتہ پوچھا کہ ابھی درس کا وقت ہے, شیخ عبدالقادر عیدگاہ پہ تفسیر قرآن فرما رہے ہیں. وہ چلے گئے, 70,000 کا مجمع لگا ہوا ہے. آخر میں ان کو جگہ ملتی ہے, جگہ ملے. اب بتائیے سرکار بغداد کا کمال دیکھیے, 70,000 میں آپ جب تقریر فرماتے تو آپ کی تقریر میں آپ کی نظر 70,000 لوگوں پہ ہوا کرتی تھی. آپ کی
تقریب میں کس کے دل پہ سوال آتا ہے اس کا سوال آپ کے دل پہ آ جاتا تھا, اس کا جواب بھی دے دیتے. کون کیا سوچ رہا ہے اور کون کس نیت سے آ رہا ہے, تقریر بھی ہو رہی ہے, سوال کا جواب بھی ہو رہا ہے, اور جو حاجت لے کے بیٹھا ہے وہ حاجت بھی غوث اعظم پوری فرما رہے ہیں. ایک آدمی تھے شیخ ابو المعالی, غریب نواز غوث اعظم کے جو ہے مرید تھے شیخ ابو المعالی. اب اتنا مجمع لگا ہوا ہے, آگے بیٹھے ہیں, انہیں حاجت لگی. اب سناٹے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے کبھی کبھی آپ جب شانتی سے بیٹھے ہیں, اچانک یہاں سے کوئی آدمی اٹھتا ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں نا, ان کے کرو دیکھتے ہیں نا, سب کی نظر اس طرف متوجہ ہوتی ہے, کیندرت ہوتے ہیں لوگ. اب 70,000 کا مجمع خاموشی سے سن رہا ہے, اگر کوئی سانس بھی لے تو آواز آ جائے. اب پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں شیخ ابو المعالی, اب ان کو حاجت لگی. اللہ اللہ, اب تقریر بھی سننی ہے, حاجت ایسی ہے کہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے. اب دیکھیے غوث اعظم یہاں پہ تقریر فرما رہے ہیں, شیخ ابو المعالی وہاں پہ تشریف فرمائے. ان کے دل میں کیا گزر رہا ہے غوث اعظم کو خبر ہو گئی, غوث اعظم کو خبر ہو گئی. آپ تقریر فرماتے فرماتے اس شیخ ابو المعالی جہاں پہ بیٹھے ہوا ہے اس کے آگے آگے سرکار بغداد. جب آگے آگے شیخ ابو المعالی غوث اعظم کے پیچھے ہو گئے, کہا میں پیچھے ہو گیا, اب مجھے مجمع نہیں دیکھ رہا, چلو پیچھے سے نکل جاؤ. اب پیچھے سے موقع کو غنیمت جا کے حضرت ابو المعالی نکل گئے. مگر غوث اعظم نے کرم کیسا کیا, میرا مرید ہے, حاجت لگی ہے, یہاں سے جائے گا تو استنجا خانہ ڈھونڈنا پڑے گا, حاجت کے لیے محفوظ جگہ ڈھونڈنی پڑے گی, اس کا انتظام بھی غوث اعظم فرما دیتا ہے. میرا مرید یہاں سے جائے تو استنجا کے لیے کوئی محفوظ جگہ ڈھونڈنے کے لیے سفر اور تس کو جو ہے چلنا نہ پڑے. آپ کا مرید, آپ آگے آگے, مرید نے پیچھے. شیخ ابو المعالی نے موقع کو غنیمت جانا, جہاں سرکار بغداد باز فرما رہے تھے, چھوٹا تھا اسٹیج لگا تھا, اس کے پیچھے چلے گئے. جیسے ہی پیچھے جاتے ہیں, قدم تو اسٹیج کے نیچے رکھا تھا, مگر جیسے ہی دوسرا قدم رکھتے ہیں تو اپنے آپ کو سنسان جنگل میں پا رہے ہیں جہاں پر کوئی نہیں ہے. ایک پانی کی نہر جاری ہے, ایک درخت لگا ہوا ہے, وہاں پہ تولیہ لٹکتا ہے, یعنی سارا انتظام غوث اعظم نے فرما ڈالا. اب ایسی محفوظ جگہ پہ پہنچا دیا, آرام سے استنجا کیا, نہر میں وضو بھی کیا, غسل بھی کیا. اب غوث اعظم انتظام کیسا کرتے ہیں, ایک درخت ہے وہاں تولیہ بھی لٹکا ہوا ہے, اس کا بھی انتظام کر دیا. اب وہ جو ہے آپ کا مرید سب کام سے فارغ ہو گیا. اب سوچتا ہے مجھے پھر میرے پیر عبد القادر کی تقریر میں جانا چاہیے. یہ سوچ کر ایک قدم بڑھاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ غوث اعظم کے مجمع میں بغداد میں بیٹھا ہے. اب کرم دیکھیے سرکار بغداد کا, آدھا گھنٹہ لگا ہوگا تقریباً اس کو. غوث اعظم نے کرامت سے اس کو ریگستان میں پہنچا دیا, انہوں نے حاجت پوری کی, انہوں نے وضو کیا, غسل کیا, تولیہ سے بدن پہنچا. واپس آئے تو آدھے گھنٹے کا بیان تو چھوٹ گیا ہوگا. اگر آپ آدھا گھنٹہ ادھر سے چلے جائیں تو آدھے گھنٹے کا میرا بیان چھوٹ جائے گا, آپ کو مس کر دیں گے بیان کو کہ آدھے گھنٹے میں کیا بیان ہوا. مگر غوث اعظم کیسی کرامت دکھا رہے ہیں, میرا مرید جائے حاجت پوری کرے, مگر میرا مقصد اس کا بیان سننا ہے, اس کا بیان بھی مس نہ ہونا چاہیے. غوث اعظم نے جب اس کو کرامت سے پہنچایا تھا, سارے کام ختم کرنے کے بعد جب شیخ ابو المعالی واپس مجمع میں آتے ہیں, کرامت غوث اعظم کے سارے لوگوں کے لیے جنرل بیان تھا, مگر شیخ ابو المعالی جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے غوث اعظم تقریر فرما رہے ہیں. یعنی بیان بھی نہ چھوٹا, کام بھی ہو گیا. یہ سرکار بغداد کا دلوں پہ خطرہ ہے, اس لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں حکم نافذ تیرا, سیف تیری خامہ تیرا, حکم نافذ تیرا, سیف تیری خامہ تیرا, پل میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا, پل میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ. اللہ اللہ, یہ سرکار بغداد. ابھی باپو بتا رہے تھے حضور قاضی گجرات سلیم باپو قبلہ, کچھ سالوں پہلے ان کے ساتھ ایک ایسا معاملہ ہوا کہ قافلہ جو ہے بارڈر پہ آ گیا. اب ان کو جو ہے جانا ہے سرکار بغداد رضی اللہ تعالی, یہ پورا سفر تھا بیت المقدس وغیرہ کا. اب عراق کے بارڈر کے قریب آ گئے, مگر کچھ لوگوں کا جو
ٹور کا آرگنائزر تھا، اس کے پاسپورٹ اور ویزا میں کچھ بہت سارا پرابلم ہو گیا کہ ٹور والے نے ان کی ویزا ہی نہیں دکھائی۔ اب ان کی وجہ سے سارا قافلہ حیران و پریشان ہوا۔ اللہ اللہ، اب یہ بغداد میں قیام ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور کسی طریقے سے بغداد میں پہنچ آئے۔ اب یہاں سے عمرہ کے لیے جانا تھا، مگر کچھ لوگوں کی ویزا میں اس طرح مسئلہ ہو گیا کہ ان کی ویزا نہیں لگی، اور باپو کے ساتھ جو گروپ تھا، آدھے لوگوں کا گروپ جو تھا، ان کی ویزا ہے، ان کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا، اور کچھ لوگوں کا بھی ویزا کا ہی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آفیسر سے بات کی، مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ لاؤ وہ لاؤ۔ اب وہاں کیا کریں؟ جب سارے سورسز ختم ہو گئے، باپو خود اپنی زبان سے بتا رہے تھے کہ میں 2-4 آدمیوں کو لے کر غوث اعظم کی بارگاہ میں گیا، حضور آپ کی دہلیز پہ آئے ہیں اور ایسے ہی لوٹا دو گے؟ باپو کہہ رہے تھے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر پڑا، حکم نافذ تیرا سیف تیری خامہ تیرا، حکم نافذ تیرا سیف تیری خامہ تیرا، پل میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا۔ حضور جو چاہے کرے، اتنا کہہ کے درگاہ سے نکلے ہی تھے کہ ایک ٹور کا آدمی آیا کہ جو شام صبح والا جو آفس میں بیٹھنے والا آفیسر تھا، اس کی ڈیوٹی ختم ہوئی، دوسرا آفیسر آیا ہے، اس نے بلایا اور پیپر ورک ختم کرنے کے بعد پیپر ویزا میں اس طریقے سے معاملہ حل کر دیا کہ ساری پریشانیاں ختم ہوئی اور قافلہ ایک ساتھ عمرہ کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ یعنی کیا اللہ نے تصرفات اختیار غوث اعظم کو عطا فرمائے۔ بات ختم کر لوں، وہ مصر سے تفسیر سننے والے سننے کے لیے آئے، آخر میں بیٹھ گئے۔ اللہ اللہ، ہاں یہ واقعہ تو پورا رہ گیا۔ اب جب تقریر ختم ہو گئی تو پھر شیخ ابو المانی کو یاد آتا ہے کہ غوث اعظم نے مجھے کہاں پہنچا دیا، سب کام ختم ہو گیا، مگر جب یہاں آ گیا تو پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ جب استنجا اور غسل کے لیے کپڑے اتارے تھے تو مکان کی چابیاں تھی وہ درخت پہ لٹک دی چھوڑ دی۔ اب کون سی جگہ تھی اس کو پتا ہی نہیں ہے۔ خیر کسی طرح مکان کا تالا کھولا۔ کچھ مہینوں کے بعد شیخ ابو المعالی کو کہیں دور کا سفر کرنا پڑا، سفر کر رہے تھے تو دوران سفر وہی علاقہ آیا، نہر بھی ہے اور پورا کاری یہ تو وہی ہے جہاں غوث اعظم نے مجھے کرامت سے پہنچایا تھا۔ یاد آیا کہ ہاں وہاں میں چابیاں بھول گیا تھا، لٹکتی چابیاں چھوڑ گیا تھا، مجھے بھول گیا تھا۔ اب اسی کنارے پہ چلتا اس جگہ پہ آیا جہاں استنج حاجت پوری کی تھی، دیکھا کہ وہ درخت بھی ہے، تولیہ بھی لٹکا ہے اور چابیاں بھی اسی جگہ موجود ہے۔ اللہ اللہ، یہ سرکار بغداد کا جو ایک کرم اور یہ غوث اعظم کی کرامتیں ہیں، دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے قبضہ سرکار بغداد کو عطا فرمایا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے، عبد القادر بلبل صدباغ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کرامتوں سے سرکار بغداد کو نوازا۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں، اللہ نے غوث اعظم کا دامن ہمیں عطا فرمایا، ہمیں قادری سلسلہ عطا فرمایا، اور یہ سلسلہ قیامت میں رنگ لائے گا۔ وہ مولانا جمیل الرحمن فرماتے جمیل قادری ندا دے گا حشر میں منادی قادریوں کو، ندا دے گا حشر میں منادی قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لیں۔